اللہ اکبر، وہ راویہ کون ہے جسے دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ غیر معلمہ، بدعائے مصطفیٰ، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت، ام الحسنین، ام الائمہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہستی کون سی روایت کرنے والی؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں، مخدومہ کائنات فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے بابا کی یاد آ رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے میں نے میرے سرتاج مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب سے کہا میرے سرتاج چلیں، بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ ہم دونوں نکلے اور نکلنے کے بعد بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو کس حالت میں پایا، اللہ اکبر، محسوس کرنے والے محسوس کریں، بہنوں کی بھائیوں کی سب کی خاص توجہ، اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب ہم بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو اس حال میں پایا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے، اللہ اکبر، توجہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ، آقا نے دونوں گھٹنوں کو اس طریقے سے ہاتھوں سے جوڑ رکھا ہے اور دونوں گھٹنوں پہ سر رکھا ہے اور سر رکھ کر کے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بیٹھنے کی کیفیت دیکھیں، انسان اس وقت اس کیفیت میں بیٹھتا ہے جب وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، اس کو کچھ دکھڑا یاد آتا ہے، اس کو کوئی تکلیف یاد آتی ہے، اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ اللہ، جس کے صدقے میں کائنات کی خوشیاں ملتی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو خوشیاں ملتی ہے، بلکہ جس کے صدقے میں خوشی کا وجود ہے، جس کے صدقے میں خوشیاں پیدا کی گئی ہے، آدم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں نوح کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں داؤد کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ایوب کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں یوسف کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ابراہیم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں بلکہ خوشیوں کی سوغات جس کے نالین کی خیرات ہے، میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ اکبر۔ ہر خوشی ان کی نالین کا صدقہ ہے، لیکن آج ہوا کیا ہے؟ سیدہ کائنات بیان کر رہی ہے آج ہوا کیا ہے؟ رسول اللہ گھٹنوں میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی محمد علی فیضی آج کلام پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت سا کلام، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ کتنی خوبصورت وہ آنکھیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کو تکتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ خدا کرے یہ مکڑا، خدا کرے یہ جملہ، خدا کرے یہ مصرع حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کبھی پردہ اٹھے اور ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا یہ پڑھنا رسمی نہیں ہے، اگر آج بھی کوئی دل سے کہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو محفل سے اٹھے گا بعد میں، پہلے یار کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، ادھر پڑھا جاتا ہے، ان کے جسم یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کی حاضری بیٹھے بیٹھے وہاں ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہی لوگ اس جلسے کی کامیابی کا سبب ہوتے ہیں۔ بھائی کفیل کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے کامیابی ہوتی نہیں، اس مجمع میں ایسے بھی قلندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آنسو پوری محفل کی ضمانت، مقبولیت کی ضمانت ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن دھیان سے سنو اللہ والو، اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات فرما رہی ہیں حضور گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہے ہیں، حضور کے درد کو محسوس تو کرو، حضور کے عشق میں تڑپنے والوں، حضور کے عشق میں مچلنے والوں، ابھی مچل مچل کر نعت پڑھ رہے تھے، مجھے تمہارے مقدر پہ رشک آ رہا تھا، کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت تمہیں دی ہے، حضور کا عشق تمہیں دیا ہے، حضور کی محبت تمہیں عطا کی ہے، لیکن حضور کے درد کو محسوس کر لو، اس لیے کہ وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کے درد کو نہ سمجھ سکے، وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کی تکلیف کو نہ سمجھ سکے۔ آؤ حضور کیوں رو رہے
رہے ہیں. حضور کے رونے کی وجہ کیا ہے اور وہ بھی کیفیت کیا ہے؟ گھٹنوں میں سر ہے اور سر رکھ کر کے اس طرح رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی ہے. اللہ اکبر. سیدہ نے سلام کیا, مولائے کائنات نے سلام کیا, حضور نے سر اٹھایا, سیدہ کا استقبال کیا, اس لیے کہ میرے آقا کی عادت تھی, ہمیشہ میرے سرکار سیدہ کا استقبال کرتے تھے. یہ بات بھی کہہ دوں بنگال والو, اللہ اکبر, ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے حضور بار بار سر و قد کھڑے ہوتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ صرف حسنین کی امی ہے جس کے لیے کونین کا مالک سید الانبیاء سید المعصومین سید الانبیاء سید المعصومین سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. غور تو کیجئے, اتنے غم کی کیفیت میں بھی, حالانکہ ہمارے حضور غمگین نہیں, حضور علیہ السلام کے صدقے میں غم دور ہوتے ہیں, لیکن اس کیفیت میں بھی حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوئے, سیدہ کو بوسے دیے. اللہ اکبر. سیدہ نے تڑپ کر کہا بابا کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے, کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آقا اس طریقے سے رو رہے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کر گھٹنوں پہ سر رکھ کر موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے سرکار نے اپنی شہزادی سے کہا فاطمہ تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں, میرے رونے کی ایک وجہ ہے, میں معراج پر گیا تھا, معراج پر جانے کے بعد جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا, جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کو دیکھنے کے بعد آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے, آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے. فاطمہ اسی منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. میرے رونے کی وجہ یہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو عذاب میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت اپنی امت کے حوالے سے دیکھا ہے, میری امت اس کو کیسے سہ سکے گی, میری امت اس کو کیسے برداشت کر سکے گی. میں بطور مفہوم یہ بات پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. تمہارے میرے رسول جہنم کے اندر امت پر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں. میرے بھائیوں, گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں, گناہ کر کے ہنسنے والوں, حضور کو جو چیز رلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنو. اللہ اکبر. میرے آقا رو رہے ہیں. سیدہ سے کہا میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اب ذرا آقا فرما رہے ہیں, جو مشاہدہ حضور نے کیا فرما رہے ہیں, فرمایا میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو, پہلے تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن کو دیکھا وہ دو لوگ ہیں, ایک تو عورتیں ہیں, ایک تو عورتیں ہیں, اور نمبر دو کچھ غریب مرد ہیں, مفلس مرد ہیں. اللہ اکبر. اس کی تشریح اگر نہ کروں تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے. حضور نے غریب مردوں کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے, غربت کبھی کبھی انسان کو چاپلوس بناتی ہے, غربت کبھی کبھی انسان کو چوری کرنے پہ مجبور کرتی ہے. بنگال والو, اس لیے میری گزارش ہے غربت سے نکلنے کی کوشش کرو, غربت سے نکلو, مالدار بننے کی کوشش کرو, لیکن مالدار حلال سے بننے کی کوشش کرنا. اللہ اکبر. سود کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا, چوری کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا, لوگوں کا گبن کر کے مالدار نہیں بننا, محنت کر کے مالدار بنو, خوب ترقی کرو. اللہ اکبر. یاد رکھیے اللہ اللہ, ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے, تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا, جتنے وقت میں موبائل کھیلتے ہو, گیم کھیلتے ہو, اتنا ٹائم بچا کر کاروبار میں لگاؤ. اللہ اکبر. لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ, لوگوں پہ بوجھ نہ بنو. پھر میرے آقا نے ایک بات یہ بھی فرمائی, میں نے جہنم میں سب سے زیادہ مقرر لوگوں کو دیکھا, خطیب لوگوں کو دیکھا, اور ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹتے ہوئے دیکھا. یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں میں جا کر کے فتنہ پروری کرتے تھے, ایسے عنوان پہ تقریریں کرتے تھے جس سے امت لڑے, جس سے قوم میں جھگڑا پیدا ہو, جس میں قوم میں اختلاف پیدا ہو, جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو. اللہ اکبر. یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں میرے بھائیوں, یاد رکھنا پوری امت متحد تھی اس پر کہ رسول اپنی قبر انور میں زندہ ہیں, لیکن کچھ مقرر ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آ کر یہ فتنہ چھوڑ
چھوڑا کہ معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. ایسے لوگوں کے ہونٹ آنکھ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں. اللہ اکبر. پوری امت اس بات پر متحد تھی کہ رسول اللہ کو جہاں سے پکارو وہاں سے حضور سنتے ہیں. لیکن کچھ مقرر آئے اور انہوں نے کہا نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے, ایسے بدبخت لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو. ایک بات اور بھی عرض کر دوں, پوری امت صحابہ کو جیسے چاہتی تھی ویسے اہل بیت کو چاہتی تھی, جیسے اہل بیت سے پیار کرتی تھی ویسے صحابہ سے پیار کرتی تھی. لیکن کچھ لوگوں نے فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ یہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں. یاد رکھنا صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے, اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے. ہم جتنا پیار نبی کی آل سے کرتے ہیں اتنا پیار نبی کے اصحاب سے کرتے ہیں. جتنی عزت نبی کے اصحاب کی کرتے ہیں اتنی عزت نبی کے اہل البیت کی کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں عزت کا معیار کسی کو تولنا نہیں ہے. دنیا میں وہ ترازو پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق کو تول سکے یا مولا علی کو تول سکے. اور ترازو میں علی و صدیق کو تولنے والوں, جب نبی کی نالین تولنے کے لیے کوئی ترازو پیدا نہ ہو سکا تو جگر گوش مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو تولنے کے لیے ترازو کہاں سے لاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت. ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ, ایسی لوگوں کی محفل میں نہ جاؤ جو تمہارے درمیان آ کر کے فتنہ خوری کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ہونٹ بھی آگ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, حضور علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے بڑا احتیاط کا پہلو رکھیں اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہیں. ہمارے بزرگوں نے نہ افراد کیا نہ تفرید کیا. جو عظمت رسول اللہ نے اہل البیت کو عطا فرمائی ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے, جو صحابہ کو دیے وہ صحابہ کے پاس ہے. نبی نے کیا دیا صحابہ اور اہل بیت کو؟ ایک جملے میں کہہ دوں, جو سمجھ سکتے سمجھ جائیں گے. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا واضح ہو جائے گا. خلافت علی ترتیب, فضیلت علی ترتیب, اہل البیت کی عظمت ہے اپنی جگہ. اللہ اکبر. بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ اکبر, صحابہ اور اہل بیت کا فرق کیا ہے. صحابی وہ ہیں ابو بکر صدیق کی شکل میں جس کے کندھوں پہ نبی بیٹھتے ہیں. توجہ فرمائے, اگر جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا. صحابی وہ ہے, صحابی وہ ہے جو نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے, اور اہل البیت وہ ہے علی کی شکل میں جس کو نبی اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں. جس نے نبی کو اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا, جس کو نبی نے اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا. جو نبی کو گود میں سلائے وہ ابو بکر کا بھی جواب نہیں ہے, اور جو نبی کے بستر پہ سو جائے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر خلیفہ اول, عظمت حضرت ابو بکر, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. مولا نے جس کی جو شان تھی اس کو وہ دیا. اب مولوی بیچ میں ٹپ ٹپ کیوں کر رہا ہے؟ میرے تمہارے کرنے سے کیا؟ جس کے جو کندھا بیٹھنے کے قابل تھا اس پہ بیٹھ کر بتایا یہ صدیق افضل البشر, اور جو بٹھانے کے قابل تھا اس کو اٹھا کر بتایا یہ علی. جس کی گود میں سونا تھا اس کی گود میں سو گئے, اور جس کو اپنے بستر پہ سلانا تھا اس کو اپنے بستر پہ سلانا. تقسیم ہو گئی. اب ملا جی آپ کا کوئی کام ہی نہیں. آپ کو کیوں زکام ہے؟ نبی نے جس کو جو دینا تھا دے دیا. سب نبی کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے. لوگ نبی کے لیے منبر چھوڑتے ہیں, نبی حسنین کریمین کے لیے منبر چھوڑتے.
کو جو دینا تھا دے دیا، فضیلت الگ ترتیب، خلافت الگ ترتیب، یہ بس ہمارا. آج ہم عقیدے کے فیصلے کریں گے. عقیدے کے فیصلے تو 1450 سال پہلے ہو گئے. جس کو 14ویں صدی میں امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. ہم ایک دو کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے چاروں یاروں کو مانتے ہیں. اور چاروں یار کو نہیں بلکہ نبی کے سب یاروں کو مانتے ہیں. اور جو چار یاروں کو مانتا ہے اس کی قبر، وہ جنت میں جائے گا تب جائے گا، لیکن اس کی قبر بھی جنت بنے گی. اس کی قبر بھی جنت بنے گی. یہ جملے پر میں بنگال والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ سنی کی قبر جنت بنے گی. اس پر اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی انشاءاللہ. امام کہتے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو حضور علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا، لیکن جو دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتیں کثرت سے ہیں، غریب مرد ہیں، مقرر لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اللہ اکبر. پوری رات لوگوں کو کہا نماز پڑھو، فجر میں خود سو رہا ہے، ہونٹ کینچی سے کٹنے ہیں. اللہ اکبر. خدا اپنی پناہ میں رکھے. لوگ کہتے بہت آسان ہے مقرر ہونا. میں نے کہا بہت مشکل ہے مقرر ہونا، اس لیے کہ اللہ اکبر پبلک والا مقرر ہونا آسان ہے، اللہ والا مقرر ہونا بہت مشکل ہے. اور اللہ ہمیں اللہ والا بنائے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو بھول جاتی ہے. 4 مہینے اگر مقرر صاحب بیمار رہے لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، جو اللہ کو بھول جائے اس نے مقرر کو کب یاد رکھنا ہے. جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ مقرر کو کب یاد رکھنا ہے. جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ پیر کو کب یاد رکھنا ہے. جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ ناطقہ کو کب یاد رکھنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فکر کرنے کی بجائے اس کی فکر کرے. یار کو راضی کر لے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اور آپ کو بھی کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا نے بھول جانا. یار راضی ہے تو سکون سے سوئیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. اور ایک بات بتاؤں، کوئی آئے یا نہ آئے جس کے عشق میں وفا کیا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت ضرور تشریف لائیں گے. یہاں کہتے ہو نا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تمہاری قبر میں آ کر کے دیدار کرائیں گے. ایک بار نہیں بار بار کرائیں گے. جتنا عشق ہوگا اس کے مطابق دیدار نصیب ہوگا. اور صرف ان کا نہیں ہوگا، ان کی آل کا بھی ہوگا، ان کے اصحاب کا بھی ہوگا. جیسا عشق ہے ویسی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، میں بات طول نہ دیتے ہوئے، بات بالکل طول نہ دیتے ہوئے طویل ہو جاتی ہے، عادت بگڑی ہوئی ہے. خدا کرے یہ عادت بھی سدھر جائے. اللہ اکبر. توجہ کریں. آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے. اللہ اکبر. کہاں؟ جہنم میں. اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی، کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے.